میرے محترم معزز سامعین، دوستوں، بزرگوں، رجب کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے کرسمس ڈے جو عیسائی اپنے مذہبی تہوار کو سمجھ کر مناتے ہیں، اور ہمارے وہ مسلمان جو دین سے ناواقف ہیں وہ بھی اس کو زور و شور کے ساتھ مناتے اور ان کے ساتھ شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ آج کا موضوع صحابہ کرام کے متعلق کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ جیسے صحابہ اللہ کے محبوب پیغمبر پر ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے، تو صحابہ کرام نے ایمان کی کیا مثال قائم کی، اور آج کا مسلمان اس مذہب اسلام کے ساتھ کیسے قائم اور دائم ہے۔ اس حوالے سے جب صحابہ کرام کی زندگی کو ہم پڑھیں اور سمجھیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی کیسے گزار کی گئے ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم آج کا مسلمان صرف رٹی رٹائی مذہبی تہواروں کے اوپر چل کر زندگی کو اپنا مقصد سمجھتا ہے، جبکہ اس کی زندگی بہت قیمتی ہے اگر مسلمان اپنی مذہبی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرے تو۔ میرے بھائی، جب صحابہ کرام کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیسا مذہب تھا، اور صحابہ کرام نے اس کے اوپر چل کر کیسے مثالیں قائم کی۔ سب سے پہلی بات تمہید کے طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ معیار کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، معیار کا معنی ہوتا ہے ایک سانچہ بنانا۔ مارکیٹ کے اندر چپل بن کر آتے ہیں، کوئی بندہ جاتا ہے دکاندار کے پاس تو جا کر کہتا ہے کہ مجھے 7 نمبر کی چپل چاہیے، تو اسے 7 نمبر کی چپل ملتی ہے، اسی ڈیزائن میں، اسی رنگ میں اور اسی سائز میں۔ پھر دوسرا بندہ چاہتا ہے اور وہ جا کر کہتا ہے کہ مجھے بھی 7 رنگ کی فلاں کمپنی کی چپل چاہیے، تو اس سے بھی اسی سائز کی، اسی رنگ کی اور اسی کمپنی کی چپل 7 نمبر کی مل جاتی ہے۔ اب 2 چپل، 3 چپل، 4، 100، 50 جتنے بھی لینے ہوں اس سائز کے مل جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کمپنی جس نے بنایا اس کے پاس اس چپل کا ایک سانچہ موجود ہے، وہ اس سانچے کے اندر چپل کو رکھتے ہیں، اس معیار کا اور اس سائز کا وہ چپل تیار ہو کر چاہے 1 ہو، چاہے 1000 ہو، چاہے 1,00,000 ہو، وہ برابر نکال کے کمپنی مارکیٹ میں لے آتی ہے۔ تو وہ جو سانچہ رکھا ہوا ہے کمپنی نے اس کو معیار کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو بھی آئے گا 7 نمبر کا چپل وہ برابر ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اس فیکٹری کے اس سانچے سے ہٹ کر 7 نمبر کا اسی سائز کا اسی ڈیزائن کا چپل بنانا چاہے، بن تو جائے گا، یا سائز میں کمی ہوگی، یا رنگ میں فرق آئے گا، یا ڈیزائن میں فرق آئے گا، یا چپل کے اندر کی جو موٹائی چوڑائی ہے اس میں فرق ضرور آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سانچے سے ہٹ کر بنایا گیا۔ علماء کرام اس کی اور مثال دیتے ہیں کہ بھٹے پہ جاؤ، بھائی ہمیں 1000 اینٹ چاہیے، تو وہ آپ کو 1000 اینٹ دیں گے، سب کی سائز، وزن اور اس کا جسہ، اس کی موٹائی چوڑائی برابر ہو۔ وجہ کیا ہے کہ وہ 1000 اینٹ ایک سانچے میں بنائی گئی ہے، وہ ایک سانچہ ایک جیسا ہے، اس میں جتنے بھی اینٹیں بناتے جاؤ وہ سب کی سب ایک جیسی ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے بھٹے پہ جا کر کہ مجھے 1000 اینٹ چاہیے لیکن سانچے کے بغیر بنی ہوئی، تو 1000 اینٹ 1000 میں ہر ایک اینٹ دوسری سے مختلف ہوگی۔
یا اس کی ڈیزائننگ میں فرق ہوگا، یا اس کے وزن میں فرق ہوگا، یا اس کی چوڑائی میں فرق ہوگا، یا اس کی موٹائی میں فرق، یا لمبائی میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سانچے سے ہٹ کر بنائی گئی، سانچے سے الگ کر کے بنائی گئی۔ تو میرے بھائی، وہ جو سانچہ ہے وہی اصل ہے، یہ اینٹیں اس میں بنتی رہتی ہے، جو اینٹ اس میں آئے گی وہ برابر ہوگی، جو نہیں آئے گی وہ برابر نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے صحابہ کرام کا ایمان کا ایک معیار بنایا، صحابہ کرام کی جماعت، وہ ایک سانچہ ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ جو بندہ کہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اگر وہ اپنے آپ کو اٹھائے صحابہ کرام کے معیار میں رکھ کر دیکھے کہ آیا کہ میرا ایمان ویسے ہے جیسے صحابہ کا تھا، میری نماز ویسے ہے جیسے صحابہ کی تھی، میں زکوٰۃ کے احکام ویسے ادا کر رہا ہوں جیسے صحابہ نے دیے، میں روزے ویسے رکھ رہا ہوں جیسے صحابہ نے رکھے، میں جہاد ویسے کر رہا ہوں جیسے صحابہ نے کیا، اگر تو اسی معیار کے برابر ہے پھر تو اس کا ایمان اور عمل قابل قبول ہے، اگر نہیں تو پھر یہ قابل قبول نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی ہوں، صحابہ مجھ سے راضی ہیں، تو صحابہ کا ہر عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ میں اپنا عمل قبول کروانا چاہتا ہوں، تو وہ اپنے عمل کو اٹھائے صحابہ کے سانچے میں رکھے، اگر نماز اسی طرح کی تو قبول ہے، اگر اس سے ہٹ کر تو مردود ہے، اگر روزہ اسی طرح کا تو قبول ہے، اگر اس سے ہٹ کر تو مردود ہے۔ کوئی بھی کام دین کا اگر صحابہ کرام کے نقش قدم پہ ہوگا تو قبول ہوگا، وگرنہ وہ کیا ہو جائے گا؟ مردود ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، آج کا مسلمان دوسرے لوگوں کے مغربی تہذیب کے تہوار منانے میں تو آگے آگے آتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس مسلمان کو چاہیے تھا کہ یہ مسلمان صحابہ کی زندگی کو پڑھتے کہ بھئی اطاعت ایمانی کیا چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں، آیا کہ یہ زندگی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور تہوار غیر مسلم کے اپنانا، کلمہ پڑھ لیا اور کلچر کسی اور مذہب کا استعمال کرنا، اختیار کرنا، یا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے محتاج زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان کو یہ سوچنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، اس کے بارے میں نے پہلے بتا دیا کہ صحابہ معیار حق ہے، اس لیے صحابہ کی مثالیں دی جاتی ہیں اپنے ایمان کو پرکھنے کے لیے، اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو، اپنے اخلاق کردار کو، اپنی معاملات زندگی کو، اپنے معاشرے کے اندر معیشت کے معاملات کو، ہر ایک چیز میں پرکھنا ہو تو پہلے صحابہ کو دیکھنا پڑتا ہے۔